بنام خدا مہربان و شفیق۔ قاف، قسم ہے بڑے مرتبے والے قرآن کی، کیا ان کافروں کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا تو کافروں نے کہنا شروع کیا یہ تو ایک عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور آخرکار مٹی ہو جائیں گے ایسی صورت میں دوبارہ زندہ کیے جانا تو عقل سے بعید بات ہے۔ ہم جانتے ہیں ان میں سے زمین جن چیزوں کو کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، اسی وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور اسے کس طرح زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جما دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگا دیں جن میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس میں باغات اور کھیتی کے اناج اگائے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن کے خوشی تہ بتہ لگتے ہیں، جن سے بندوں کو رزق میسر آتا ہے، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ انسان بھی اسی طرح زمین سے نکلیں گے۔ ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم اصحاب الرس اور سمود بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، اور عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور اصحاب الایکہ اور قوم تبع سب نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، تو ہمارا وعید عذاب بھی نازل ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی تخلیق سے عاجز تھے؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو نئی تخلیق کے بارے میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو دائیں بائیں بیٹھنے والے کرامن کاتبین اسے لکھ لیتے ہیں، اور وہ جب بھی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو اسے محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک نگران تیار رہتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حقیقت بن کر آ گئی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک حکانے والا اور ایک فرشتہ گواہ ہوگا۔ تم اس بات سے غافل تھے، ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، لہذا تمہاری آنکھ آج بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کے ہم نشین نے کہا جو میری تحویل میں تھا وہ حاضر ہے۔ حکم دیا گیا کہ تم دونوں فرشتے ہر انکاری اور انات رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو، خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور شک میں گرفتار کو، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، پس تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کے ہم نشین نے کہا اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں دور چلا گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی تمہیں انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم نہیں ڈھاتا۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور ہے، اور جنت کو صاحبان تقوی کے لیے قریب کر دیا جائے گا اور وہ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر توبہ کرنے والے اور حدود خداوندی کے محافظین سے، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور لو لگانے والے دل کے ساتھ آیا ہے۔ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے یوم الخلود، ہمیشگی کا دن، وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، تو انہوں نے دنیا کے ملکوں کو چھان مارا، کیا انہیں کوئی جائے پناہ مل گئی؟ بے شک اس بات میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے ہوئے توجہ سے بات سنے۔ اور یقیناً ہم نے ہی آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں تکان چھو کر بھی نہیں گئی۔ اے نبی، یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب سے قبل، اور رات کو بھی تھوڑی دیر تسبیح کیجیے اور سجدوں کے بعد بھی۔ اور غور سے سنو، جس دن منادی قریب ہی کسی جگہ سے ندا کرے گا، جس دن لوگ حقیقتاً چیخ کی آواز کو سن لیں گے، وہی قبر سے نکلنے کا دن ہوگا۔
یقیناً ہم ہی زندگی عطا کرتے اور موت سے ہمکنار کرتے ہیں، اور ہمارے ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے، اور یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا کام جبراً ان سے کسی بات کو تسلیم کرانا نہیں ہے، لہذا آپ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو وعید دھمکی سے خوفزدہ ہو۔